بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سامعین ناظرین بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب شرح العقائد کی ابتدا کر رہے ہیں اور اس کا پہلا سبق انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ اس سبق کے اندر کچھ ابتدائی باتیں اور اس کتاب کے متن سے متعلق کچھ گزارشات پیش کی جائیں گی۔ یہ کتاب شرح عقائد جس فن میں ہے اس کا نام علم الکلام، علم العقائد اور علم التوحید والصفات ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے اس کو الفقہ الاکبر کے نام سے موسوم کیا ہے۔ اس فن کی اصطلاحی تعریف هو علم يبحث فيه عن المبدأ والمعاد وأحوال الممکنات على قانون الاسلام۔ یہ ایسا فن ہے جس میں مبدأ و معاد اور ممکنات کے احوال سے قانون اسلامی کے تحت بحث کی جاتی ہے۔ مبدأ سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات اور معاد سے مراد نشاط ثانیہ یعنی دوسری زندگی کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا، حساب کتاب وغیرہ۔ ایک تعریف اور بھی کی گئی ہے، هو علم يعرف به العقائد الاسلامیۃ بأدلتها الشرعیہ، کہ ایسا علم ہے جس کے ذریعے سے عقائد اسلامیہ کو ان کے دلائل شرعیہ کے ساتھ پہچانا جاتا ہے۔ اس علم کا موضوع کیا ہے؟ اس علم کا موضوع خالق کی ذات و صفات اور کائنات ہستی کے مبدأ و معاد کے متعلق عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے، یا بالفاظ دیگر اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور ممکنات کے وہ احوال جن کا تعلق عقائد اسلامیہ سے ہے، یہ اس کا موضوع کہلاتا ہے۔ اس کی غرض، اس علم کے پڑھنے سے یہ فائدہ اور غرض ہے کہ انسان اسلامی عقائد کی صحیح معرفت حاصل کرے اور ان میں پیدا کیے گئے عقلی شبہات کا ازالہ کرے۔ اس فن کی تدوین، اس فن کے مدون اول حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ہیں۔ موصوفی نے سب سے پہلے مسائل اصولیہ علم الکلام کو مسائل فرعیہ یعنی علم فقہ سے الگ کیا اور اول کا نام الفقہ الاکبر رکھا اور ثانی کو علم الفقہ کا نام دیا۔ آپ کی کتاب الفقہ الاکبر علم کلام میں سنگ بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ کے بعد تیسرے عباسی خلیفہ ابو عبداللہ مہدی کے دور خلافت میں، جو کہ 158 ہجری سے 169 ہجری پر محیط ہے، اس میں کچھ کتابیں لکھی گئیں۔ پھر جب پانچویں خلیفہ ہارون الرشید کا دور آیا تو اس میں مبتدعین اور زنادقہ نے سر اٹھایا، غیر مسلموں نے بھی اسلام پر اعتراضات شروع کیے، تو علماء اسلام نے باقاعدہ اس فن کی تدوین کی اور تصنیف و تالیف کا کام سر انجام دیا۔ اس علم کا رتبہ علوم دینیہ میں بہت بڑا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے جملہ امور دینیہ کا دار و مدار صحت عقائد پر ہے۔ اگرچہ انسان عمر بھر نیکیاں ہی کرتا رہے، مگر جب کبھی عقیدے میں کوئی نقصان واقع ہو جائے گا تو ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، اور اگر عقیدہ صحیح ہو
تو کم از کم ابدی عذاب سے تو نجات مل جائے گی۔ قرآنی تعلیم میں بھی ایمان اور عقائد کی فضیلت و اہمیت پر بکثرت اشارے اور تصریحات موجود ہیں۔ جہاں بھی اعمال صالحہ کا ذکر آیا ہے وہاں شروع میں ایمان کو بالالتزام لایا گیا ہے، جس سے واضح طور پر ایمان اور حسن عقیدہ کی اہلیت ثابت ہوتی ہے۔ ہماری یہ کتاب 2 حصوں پر مشتمل ہے، ایک اس کا متن اور ایک اس کی شرح، بالکل اسی طرح جیسے ہمارے نصاب میں شرح تہذیب ایک متن اور شرح پر مشتمل ہے، توضیح تلویح ایک متن اور ایک شرح پر مشتمل ہے، قطبی ایک متن اور ایک شرح پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب بھی ایک متن اور ایک شرح پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کے ماتن کون ہیں ان کا مختصر تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ کتاب العقائد جو عقائد نصفی کے نام سے معروف ہے، سمرقند کے ایک عالم جن کا نام عمر ہے، والد کا نام محمد ہے، سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے: عمر بن محمد بن احمد بن اسماعیل بن محمد بن لقمان النصفی، جو مفتی الثقلین کے نام سے معروف ہیں۔ شہر نصف کی طرف آپ کی نسبت ہے۔ محققین آپ کے بارے میں فرماتے ہیں: کان اماما فاضلا اصولیا متکلما مفسرا محدثا فقیہا حافظا نحویا۔ ان کے لیے قابل فخر بات یہ ہے کہ یہ 8 واسطوں سے امام محمد ابن حسن الشیبانی کے شاگرد بتائے جاتے ہیں، اور ان کے شاگردوں میں ایک بہت بڑا نام صاحب ہدایہ کا ہے۔ آپ کی پیدائش 461 ہجری کی ہے۔ آپ کے اساتذہ کرام کی تعداد 500 سے زیادہ بتلائی جاتی ہے، جن میں سے چند نام یہ ہیں: شیخ ابو القاسم اسماعیل بن محمد حسن بن عبد الملک القاضی ابو الیسر بزدوی۔ آپ نے بہت ساری کتابیں بھی تصنیف فرمائی ہیں۔ آپ کی کتابوں کی تعداد بھی 100 سے زیادہ بتلائی جاتی ہے۔ کتابوں میں ایک بڑی کتاب القند فی علماء سمرقند جو 20 جلدوں پر محیط ہے۔ اسی طرح ان کی ایک اور کتاب الاشعار بالمختار من الاشعار، یہ بھی 20 جلدوں پر محیط ہے۔ ایک کتاب باقاعدہ اپنے اساتذہ کرام کے ناموں پر تحریر فرمائی جس کا نام الشیوخ العمر ہے۔ اسی طرح تفسیر کے باب میں التیسیر فی التفسیر بھی آپ کی ایک عمدہ تالیف ہے۔ کنیت آپ کی ابو حفص، لقب نجم الدین اور مفتی الثقلین ہے۔ مفتی الثقلین کا مطلب یہ بتایا جاتا ہے کہ جن و انس دونوں کو تعلیم دیتے تھے۔ ان کے بارے میں ایک علمی بات نقل کی جاتی ہے کہ ایک دفعہ صاحب کشاف علامہ جار اللہ زمخشری کی زیارت کی نیت سے مکہ مکرمہ زادہ اللہ تشریفاً و تکریماً میں گئے اور ان کے دروازے پر دستک دی۔ علامہ زمخشری نے کہا: من ھذا؟ تو انہوں نے جواب دیا: عمر۔ تو زمخشری نے کہا: انصرف، آپ واپس چلے جائیں۔ تو انہوں نے کہا: یا سیدی عمر لا ینصرف، یعنی عمر تو غیر منصرف ہے، تو پھر واپسی کیسی؟ علامہ زمخشری کہنے لگے: اذا نکر صرف۔ آپ کی وفات 537 ہجری میں ہوئی۔ یہ چونکہ نصفی کے نام سے مشہور ہیں تو نصف کی طرف مشہور بہت سارے علماء ہیں۔ 2 نام مشہور ہیں، ان میں سے ایک شیخ ابو المعین نصفی، یہ 438 ہجری میں پیدا ہوئے، 508 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے پردادا مخول نصفی، یہ امام ابو منصور ماتریدی کے شاگرد بتائے جاتے ہیں۔
ان کی بھی ایک مشہور کتاب تبصرۃ الادلہ ہے۔ اسی طرح نصف کے علاقے کی طرف مشہور ایک اور کتاب جو ہمارے ہاں معروف ہے، تفسیر نصفی، مدارک التنزیل و حقائق التاویل، شیخ ابو البرکات عبداللہ بن احمد بن محمود النصفی کی ہے۔ ان کی ایک اور کتاب کتاب المنار فی اصول الفقہ بھی معروف ہے۔ یہ دونوں بزرگ بھی نصف کی طرف مشہور ہیں۔ نصف کو نخشب بھی کہا جاتا ہے، اور موجودہ نام انسائکلوپیڈیا کے اعتبار سے نصف کو قرشی بھی کہا گیا ہے۔ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔